آپ نے کل مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس خبر ہوتی ہے آپ نہیں دیتے. رانا ثناء اللہ وزیر ہونے والے تھے, آپ نے کیوں ان کا نام نہیں لیا؟ میں نے آپ کو 100 طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی. آپ جب یوں کر کے بیٹھتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں, آپ کو میری بات میں دلچسپی نہیں ہے. باڈی لینگویج کا ایوری اسٹوڈنٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہو آپ یوں بیٹھے تو اس کا مطلب ہے اچھا آپ بول لیں. میں تو ہی کہہ رہا ہوں نہیں, یہ اب یہ دیکھا نا, یہ دوبارہ اگین یہ دیکھو. اچھا کیسے God sake. You have to listen to me. Look into my eyes, guy. Don't keep on how do I look on camera. اور کتنی اسٹوڈیو میں آبزرو کر رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے کہ یار for God sake everything is fine. اب میں عرض نہیں I'm being very serious. کل دیانتداری کی بات ہے. دیکھو کہ اتنے دنوں سے بات چل رہی تھی کہ اب گروپ آف 3 بن گیا ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں خیر خواہ, یعنی ذکر کیا تھا. سن تو لو نا یار, خیر خواہان پاکستان. تو میں نے کہا آپ سے, میں نے کہا یار عدنان, یہ بہت سنجیدگی سے بات چل رہی ہے کہ نام نہاد اسٹیبلشمنٹ اور بانی تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کا راستہ کھل رہا ہے اور ایک برج بلڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ برج بلڈنگ کی قیادت جو ہے, اچھا جب تک وہ بات چلتی رہی میں نے اس کو یہاں نہیں اٹھایا اس شو میں, لیکن جب کل انہوں نے نیشن کے ایڈیٹوریل پیج پر اپنے نام سے ایک آرٹیکل لکھ کے ایک 9 نکاتی ایجنڈا بھی دے دیا, تو پھر میں نے تمہارے ساتھ, آپ نے اس وقت مجھے باقاعدہ میری اس بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر آپ نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا کہ آپ جب میرے منحوس سائے سے آزاد تھے اور خود ایک پروگرام کرتے تھے تو آپ نے موصوف کو بطور ڈیفینس ایکسپرٹ ہی لیا ہوگا نا, دفاعی امور کے ماہر کہہ کے, یہ کہہ کے آپ نے, اور ہمارے مہمان ہیں نعیم خالد لودھی صاحب, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ ان دنوں ان کو لینا کوئی معیوب سمجھا جاتا تھا, ٹھیک. پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے آگے وضاحتیں دینا پڑا کیوں لے لیا, درست ہوگی بات. لیکن پھر آپ یہاں تک چلے گئے, آپ نے کہا کہ جی نومبر تک کہ یہ صورتحال تھی, نومبر تک یہی چلا. اگر اس کے بعد اگر حالات بدل گئے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. حالات اتنے نہیں بدلے, لیکن آپ نے پھر ایک شادی کا ذکر بھی کیا تھا. اس نومبر میں ایک نیا بندہ ایک جگہ پہ پوسٹ ہوا, وہ ان کا جاننے والا نکلا, تو ان کے کچھ معاملات فائنینشل اور نوکری کے معاملات, ان کے جو ذاتی معاملات, بہت زیر عتاب ہوں, مجھے اس سے بالکل بچایا جائے. تو انہوں نے ریسکیو کرانے میں بڑا اہم رول پلے کیا, تو یہ ریسکیو ہو گئے. بھائی ذاتی طور پر جس کی وجہ سے آپ کو انہیں بطور دفاعی مبصر اپنے آزاد پروگرام میں, جن دنوں آزاد ہوتا تھا آپ میرے قبضے میں نہیں آئے تھے, میری آزاد صحافت, جب آپ نے اپنی آزادانہ صحافت کے دنوں میں ان کو بطور دفاعی مبصر لیا, نعیم خالد لودھی صاحب کو, تو آپ کو 100 جگہ اس کی وضاحتیں دیں. ابھی میرے خیال میں وہ نہیں, ٹی وی پہ شاید میں نے نہیں دیکھا انہیں, آپ نے پتہ دیکھا ہو, میں نے نہیں دیکھا. اب میں نے یہ کہا, میں نے کہا یار عدنان کو میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خاص طور پر جب وہ کیمرے پہ ہو تو کیوں جھوٹ بولے. لیکن میں نے کہا یار لیکن یہ بات کیوں چل رہی ہے. اب جناب میں کرتے